السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گھر کا ہر کونا چیخ رہا تھا مگر کوئی سنتا نہیں تھا۔ ایک مرد جو ہر وقت غصے سے ٹپکتا تھا، نہ ماں کی بات سمجھ میں آتی نہ بیوی کی خاموشی کا مطلب، لیکن پھر ایک دن ایک جملہ اس کی زندگی میں روشنی کی طرح اتر گیا۔ صرف ایک مرتبہ روز درود پاک پڑھنا شروع کرو۔ اس شخص کا نام عرفان تھا، عمر 40 کے قریب، چہرے پر دائمی تھکن، پریشانی پر مستقل بل اور آنکھوں میں وہ گہرائی جو کسی ٹوٹے ہوئے انسان کی خاموش چیخیں سمیٹتے ہوئے ہوتی ہیں۔ زندگی میں سکون تھا ہی کب؟ نہ ماں کے لیے کوئی نرمی بچی تھی، نہ بیوی کے لیے کوئی لحاظ۔ بیٹا، چھوٹا سا بچہ، ہر دن دیواروں سے لپٹ کر جیسے یہ پوچھتا رہتا، کیا کبھی ہمارے گھر میں بھی خوشبو آئے گی؟ عرفان کی آواز اکثر چیخ میں بدل جاتی، کبھی پانی کا گلاس زور سے پٹک دیتا، کبھی دروازے کو اپنی بے بسی کے ساتھ بند کرتا، جیسے دنیا کی ساری تکلیفیں اس کے اندر قید ہوں۔ سب خاموش تھے، ماں دکھی، بیوی خفا، بیٹا خوف زدہ، مگر عرفان خود اپنے اندر سے بھی واقف نہ تھا۔ اور پھر ایک رات سناٹا تھا، دھیمی چمک اور صحن کے ایک کونے میں تنہا بیٹھا عرفان۔ ماں دھیرے سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی، کچھ لمحے خاموش رہی، پھر اس نے بس اتنا کہا ڈرتے ہوئے، بیٹا تو چاہے کچھ نہ کر، صرف ایک بار دل مانے تو درود شریف روز پڑھ لیا کرو، بس ایک بار صحیح۔ عرفان کچھ نہ بولا، نہ کوئی جواب دیا، مگر اس رات کچھ اندر چپ چاپ ہلنے لگا۔ کافی دن وہ سوچنے لگا، وہ اپنی عادت سے خود بھی تنگ تھا۔ پھر ایک صبح اس نے ناشتہ بناتے وقت خود سے بے اختیار کہا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ بس وہ پہلا لمحہ تھا، پھر اگلے دن اور پھر اس کے بعد روز، پہلے صرف زبان سے پھر دل سے۔ آہستہ آہستہ اس کے غصے کی شدت گھٹنے لگی، آواز نرم ہونے لگی، جہاں وہ پہلے برس پڑتا تھا اب وہ رک کر سوچنے لگا۔ ایک دن بیوی نے تھوڑا وقت لگا دیا کھانا لانے میں، مگر اس بار عرفان نے صرف اتنا کہا، کوئی بات نہیں، تھک گئی ہوگی، میں پانی خود لے لیتا ہوں۔ ماں نے سنا، چپکے سے آنکھیں پوچھ لی، بیٹا آیا اور پہلی بار اسے لپٹ گیا، گویا برسوں کے زخموں پر کسی نے مرہم رکھ دیا ہو۔ آج عرفان روز درود شریف پڑھتا ہے، صرف ایک بار نہیں بلکہ چلتے پھرتے سوتے جاگتے ہر حال میں۔ وہ کہتا ہے، میں نے زندگی کا زہر دوا سے نہیں درود سے نکالا ہے۔ ماں کی ایک دعا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک درود نے مجھے وہ سکون دیا جو کسی دوا میں نہیں تھا۔ کہتے ہیں کبھی کبھی بڑی سے بڑی دوا بھی کام نہیں آتی، جو ایک چھوٹا سا وظیفہ یا کوئی بھی ورد کام آ جاتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگی گئی کوئی چیز یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کام نہ آئے؟ تو وظیفہ، اگر آپ غصے میں، بے سکونی یا ٹوٹے رشتوں سے پریشان ہیں تو یہ عمل آزمائیں۔ روزانہ فجر کے بعد یا رات سونے سے پہلے 313 بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے نرمی، سکون اور تعلقات کی بہتری کی دعا کریں۔ اس عمل کو کم سے کم 21 دن تک پابندی سے جاری رکھیں۔ تو پیارے ناظرین، اگر کبھی زندگی آپ کو اس جگہ پر لے آئے جہاں غصہ، تلخی اور تھکن آپ کی پہچان بن جائے، جہاں آپ کا سکون آپ کے اپنے ہاتھوں سے چھن جائے اور آپ کے عزیز آپ سے کترانے لگیں، تو سمجھ لیجئے کہ وقت آ چکا ہے اپنے دل کے زخموں پر روحانی مرہم رکھنے کا۔ درود پاک صرف الفاظ نہیں ہیں، یہ نور ہے، یہ ایک ایسی روشنی ہے جو سب سے پہلے دل کو نرم کرتی ہے، پھر لہجے کو شفیق بناتی ہے اور آخر میں زندگی کو امن و راحت کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔
کبھی کبھی ہم دوا ڈھونڈتے ہیں، سکون کی گولیاں، ڈاکٹرز، مشورے، مگر سب بے سود، کیونکہ اصل بیماری باہر نہیں اندر ہوتی ہے، اور اس کا علاج صرف ایک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ وہ نسخہ ہے جو نہ دوا خانے میں ملتا ہے، نہ کسی کتاب میں، صرف یقین، استقامت اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سہارے ملتا ہے۔ اگر آپ کے رشتے بکھر رہے ہوں، اگر آپ کے لہجے میں کرواہٹ آ گئی ہو، اگر آپ کے اپنے آپ سے ڈرنے لگے ہوں، تو روز صرف چند لمحے نکالیے اور ایک مرتبہ سچے دل سے درود پاک پڑھیے۔ پہلی وہ سیڑھی ہے جو آپ کو نرمی، شفا اور تبدیلی کی طرف لے جائے گی۔ درود پڑھتے ہوئے صرف ایک نیت رکھیں، اے اللہ میرے مزاج کو نرم کر دے اور میرے رشتوں کو رحمت بنا دے۔ یقین مانیے اگر دل سے پڑھی گئی ہو تو صرف 7 دن میں آپ خود میں ایک تبدیلی محسوس کریں گے، وہ تبدیلی جو دوا نہیں دے سکتی، صرف رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سکتی ہے۔ زندگی میں جب سب کچھ بکھرنے لگے، جب بات پہ بات غصہ آنے لگے، جب اپنوں کی باتیں چپنے لگے، جب دل سکون نہ پائے اور راتیں بے چین کر دے، تو سمجھ لیجئے کہ روح زخمی ہے، اور زخمی روح کا علاج صرف الفاظ سے، دوا سے یا فاصلے سے نہیں بلکہ نور سے ہوتا ہے، اور درود پاک وہ نور ہے جو دل کو دھو دیتا ہے، غصے کو نرمی میں بدل دیتا ہے اور ٹوٹے رشتوں کے درمیان رحمت کا پل بنا دیتا ہے۔ آج اگر آپ تھک چکے ہیں اور آپ کے ارد گرد سب خاموش ہیں، تو بس ایک بار، صرف ایک بار روز درود پاک پڑھنا شروع کر دیجیے، تو شاید آپ کی کہانی بھی عرفان جیسی ہو جائے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔